अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामला जोया। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जान साहिबा, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जो है वो खासी इनकी गहरी नज़र है और इंटरनेशनल अफेयर की बीट जो है वो भी देख ली है। और खासतौर पर आज हम इस व्लॉग में जो है अपने पड़ोसी मुल्क के हवाले से बात करेंगे। आफ्ताब साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम तरीन सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो है वो ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाए। तो अब जो सालिसी हैं, क्या वो सालिस मजीद कर पाएंगे हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान में? इकराम, ये एक ऐसा मसला है जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है उसमें हमेशा से उतार चढ़ाव रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो क्लेशेस आए हैं, ये इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं और सालिसियों का किरदार भी अहमियत रखता है, क्योंकि इस दफ़ा इसमें एक अहम रोल अगर हम देखें मगर से पाकिस्तान और इंडिया की, क्योंकि खित्ते में इंडिया भी बिल्कुल तने तनहा रह चुका है और उसके साथ साथ क्योंकि किसी और तरीके से अब पाकिस्तान में अपनी जो एक उनके अंदर जो एक गुस्सा था, या जो उनके अंदर जो एक नाकामी का या उस फेलियर का जो एक हजीमत उन्होंने उठाया था, उसको वो अब किस तरीके से पूरा कर सकते थे। तो वो उन्होंने एक ऐसे मुल्क को अगेन चुना, खित्ते में तनहा मुल्क ने एक ऐसे खित्ते को चुना जो कि ऑलरेडी तनहा था, जिसको 2021 के बाद से बहुत सारे मतलब ममालिक ने आलमी तौर पर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है। तो उस मुल्क को चुना। और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान वो मुल्क बनता जा रहा है कि उन्होंने अमन को, सलामती को और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी, क्योंकि रिसेंटली जब 19 अप्रैल को वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जो दौरा हुआ और उसके बाद मुताबिद दौरे हमने देखे, उसके बाद फिर चाइना का एक अहम रोल इसमें हमें नजर आया। चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जो रूट लेके जाने की बात हुई, तिजारत को बढ़ाने की, ट्रेड को बढ़ाने की, और उसके साथ साथ जो रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव था वो करने की। और उसमें अब जो डायलॉग्स होते रहे चाइना के अंदर, बीजिंग में होते रहे, उसके अलावा काबुल में डायलॉग्स होते रहे, बायलैटरल भी हुए, ट्रायलैटरल भी हुए, तमाम चीजें हुई। उसमें कोशिश सिर्फ ये की गई कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में जो इंडियन इन्फ्लुएंस है और जो अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत की रेजीम है वो इस प्रॉक्सी से निकले, कि वो इंडिया की प्रॉक्सी। और पाकिस्तान ने हमेशा से सबूतों और शवाहिद, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद प्रोवाइड किया कि भाई आप इसको रोके। और उन्होंने इन तमाम चीजों को साइड लाइन करते हुए अगेन किस चीज को चुकी कि वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर खित्ते में जाने जाए। नहीं, अब तब मुझे ये बताइएगा, देखिए मुज़ाकरात हुए उनकी जो नाकामी है, क्योंकि पहले तो ये बात की गई थी कि वो मुज़ाकरात में जो है वो तस्लीम कर रहे थे, लेकिन वो रिटर्न में देने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे। वो जो इस्तांबुल मुज़ाकरात हुए थे, क्या इस मुज़ाकरात को नाकामी के पीछे जो रीज़न है वो क्या इंडिया है? लेकिन जो मुज़ाकरात थे उसका आगाज़ इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्लेश किस टाइम पे हुआ। एक तो इम्पोर्टेंस ये रखती है कि क्लेश एग्जैक्ट उसी टाइम पे होता है जब अफ़गानिस्तान की अबूरी वज़ीर ख़ारजा दौरे इंडिया पे थे, भारत के दौरे पर थे। जैसे ही वो वहाँ पे कदम रखते हैं, यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्लेश हो जाता है और कोशिश अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये की जा रही होती है, जो तालिबान है उनकी जानिब से ये की जा रही है कि TTP या दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको एंट्री करवाया जाए। बट क्योंकि पाकिस्तान अब इंडिया को अगर वो विद 5 आवर्स हम अगर इंडिया को वो कर सकते हैं, तो फिर अफगानिस्तान की अब क्या हैसियत है? वो ना सिर्फ मैशियत के लिहाज से बल्कि हर लिहाज से इंतहाई कमज़ोर मुल्क है, इस वक्त बहुत कमज़ोर मुल्क है। और ऊपर से जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से अफगान रेफ्यूजीज़ की रिपेट्रिएशन का एक अमल शुरू हुआ है, तो उसके बाद इंसानी बहरान भी वहाँ पे पैदा हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ये कहें ना कि इंडिया इसके पीछे था, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये वाज़ेह चीज़ें जो है वो ऐसे ही नज़र आ रही हैं कि आपका वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जाता है और उसके साथ साथ उसके बयानात भी आप वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे बैठ के वो ये कहते हैं कि जी हमें सबूत देना कि अगर हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो हमें सबूत दें। तो पाकिस्तान ने सबूतों, शवाहिद और जो इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद है वो आपके सामने रखें, ठीक है। आप पाकिस्तान के सबूतों को कहते हैं कि नहीं जी हमें मजीद सबूत दें। तो UN की रिपोर्ट आई है और UN की रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर यह मेंशन किया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों ने महफूज बना ली हुई है। और उसमें वो तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अंडर वन अम्ब्रेला, जो कि
تحریک جہاد پاکستان کے نام سے، اس کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں جو مجید بریگیڈ ہے، جس میں آپ بلوچستان لبریشن آرمی کی بات کرتے ہیں، اور ایون ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو اس رپورٹ میں یہ بھی کلیئر کیا گیا تھا، مینشن کیا گیا تھا کہ ان کو وہاں پر منتھلی بیسس پر سیلری پہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہاں پہ ان کی ٹریننگ سینٹرز ہے. تو پھر آپ کو ٹھیک ہے پاکستان کی نہیں سمجھ آئی، چائنا کی نہیں سمجھ آئی، تو پھر یو این کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے. تو انڈیا میں بیٹھ کے اس طرح سے بات کرنا اور سڈنلی یہاں پر آپ نے کلیش کو ایک ہوا دینا، اور اس کے بعد جب آپ مذاکرات کے لیے دوحہ میں بیٹھے، اور اس کے بعد جب آپ استنبول میں بیٹھے، تو آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ بیک سے پٹ ہو رہی تھی کابل. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ اٹھ کے جاتے تھے اور سائن کرنے کا ٹائم آتا تھا، وہ کیا سٹوری تھی؟ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سائن کر کے دینا ہے. دیکھیں لفظی طور پر افغانستان نے جتنی بھی مرتبہ متعدد بار ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو لفظی طور پر تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں گے. اور اس کی بہت پیچھے نہ جائیں، ریسنٹ ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو جب پاکستان، چائنا اور افغانستان کے ٹرائلیٹرل میٹنگز ہوئے تھے، چائنا کے اندر بیجنگ میں جب ہوا تھا، تو اس وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈین انفلوئنس بھی ختم کریں گے، ہم پروکسی وار بھی ختم کریں گے، ہم طالبان جو طالبان کی حکومت ہے اس کے اوپر بھی کام کریں گے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ہماری سرزمین ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں آپ ان کی ایک چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لفظی طور پر مان رہے ہیں. تو پاکستان کا اس وقت کیا ایجنڈا تھا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جی ہمیں اب لفظی طور پر نہیں چاہیے، آپ ہمیں ریٹرن میں دیں، اور اس ریٹرن میں یہ بتائیں کہ ہاں ناؤ یو آر ریڈی کہ آپ ان طالبان کے خلاف یا ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف جو کہ 2 درجن سے زائد ہیں ان کے خلاف آپ کام کریں گے. لیکن وہ ریٹرن میں نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پراکسی کے طور پر خطے میں آنا چاہ رہے ہیں، پراکسی وار کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں. اب اس وقت پوزیشن کیا ہوگی جب وہ مان نہیں رہے، جب وہ ریٹرن میں نہیں دینا چاہ رہے، وہ پراکسی بن رہے ہیں انڈیا کی، تو اس وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ وہ جو ثالث ممالک ہیں وہ کیا کریں گے؟ ممالک نے تو یہ جب بالکل ختم ہو گیا تھا استنبول میں، جو فورتھ ڈائیلاگ کے بعد جب ختم ہوا تھا، تو اس کے بعد دوبارہ سے بلایا نا، پاکستان کو بھی کہا کہ نہیں اب آ جائے. لیکن پاکستان کو اس کے بعد اب ایک پراپر اسٹانس یہ ہے کہ اب اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارا سخت سے سخت رد عمل دیکھیں گے. نہیں، اگر خطے میں یہ پوزیشن ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، یہ اگر سخت جو ہے وہ جھڑپیں ہوتی ہیں، پوزیشن ہوتی ہے، تو اس سے ایک تو خطے کا جو بیلنس ہے وہ نہیں رہے گا، دوسری جانب جو ہے ایسی سچویشن جس میں مشرق وسطیٰ کا افغانستان اور جو پاکستان ہے نا، وہ خطے میں ایسے کہ ان کی بارڈر شیئرنگ کو بھی اگر دیکھیں نا، تو ایک لمبا چوڑا بارڈر شیئرنگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مسلم ممالک بھی ہیں. اس کے باوجود وہ انڈیا کی پراکسی کے طور پر رہنا پسند کر رہے ہیں. انڈیا ایک وہ خطہ جو کہ ایٹمی قوت تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے سامنے ٹک سکا نہیں، ٹک سکا. اس کو تو ہزیمت ابھی بھی برداشت نہیں ہو رہی. ابھی تک ایون جو ہے وہ ٹرمپ یہ تانا دے رہے ہیں کہ یار برینڈ نیو آپ کے رافیل جو ہے وہ گرائے، وہ تو اب بھی ان کو ان کے جو ہے نا زخموں پہ مسالہ چھڑک رہے ہیں. تعریف جو ہے وہ بھی وائٹ ہاؤس سے ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس سے ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہوتی ہے. تو پھر افغانستان جو اس وقت معیشت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اچھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ہے ہی نہیں کہ اگر ایک جنگ چھڑتی ہے تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سپورٹ کریں گے. انڈیا بظاہر تو نہیں آ سکتا نا، انڈیا تو مطلب اس طریقے سے نہیں کرے گا. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف پراکسی وار ہو، کھل کے تو وہ کبھی آپ کے ساتھ آ کے نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے آپ کو ایمبولینس دیے تھے مان لیتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کھل کے تو نہیں کھیلے گا نا. جو اپنی ہزیمت، جو اپنی ہار نہیں وہ کر سکا ہے، اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا ہے، وہ افغانستان کو کیا پروٹیکٹ کرے گا؟ اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس میں تو ایک چیز یہ دیکھیں نا کہ آپ کسی ملک کے ساتھ وہ اپنا، اس وقت انڈیا صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کے انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کو نقصان پہنچائے، وہ اس کا فائدہ ہے. اگر پاکستان اور افغانستان ایک آنے والے دنوں میں اگر مزید کلیشز کی طرف جاتے ہیں، ایک کانفلکٹ اگر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے خود کو وہ کریں گے؟ آفتاب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ ہم ویلاگ کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں، جنگ بندی کی اگر ہم بات کریں، جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اسرائیل کو واپس کر دی گئی ہیں. اب پیس کیپنگ مشن کے حوالے سے اگر میں خاص طور پر بات کروں، پیس کیپنگ مشن کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ترکی کی جو فورسز ہیں وہ قدم نہیں رکھ سکتی.
کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے اس کو وہاں سے خوف ہے. کیا پاکستانی جو فوج ہے وہ پیس کیپنگ کے طور پر جو ہے وہ وہاں پر جائے گی؟ ابھی فی الحال کے اس انٹرنیشنل جو فورس ہے آئی ایس ایف میں، اس میں کون کون ہوگا یہ فی الحال مینشن اتنا کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان کا ہوگا یا نہیں ہوگا. بٹ جو امن معاہدہ ہے نا وہ کسی حد تک اگر اب جا کے مطلب دیکھ رہے ہیں نا، میچور ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ انہوں نے سلامتی کونسل سے فل فور کلیئر کرنے کے لیے یا منظوری دینے کے لیے ٹرمپ نے بھی کہا، اور اس کے بعد تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں فلسطین کو، غزہ کو کتنے سیز فائر ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہوا ہے. کس بات کی پھر پیس؟ ریڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ یلو لائن کے اوپر جو ہے وہ اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں. اور ایک چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی فورس بھی وہاں پہ چلی جاتی ہے، لیکن بات یہاں پہ اگین یہ آتی ہے کہ اس 20 پوائنٹ ایجنڈے میں یا اس کے بعد یہ جو پیس ڈائلاگ ہے جس کی صدارت خود ٹرمپ، اس میں کہیں پہ بھی یہ مینشن کیا ہے کہ جی وہ جو سرحدی علاقے ہیں اس کی حفاظت کریں گے، جو امدادی سامان جائے گا اس کی بلا تعطل یا کسی اٹیک کے وہ ان کو جانے دیں گے، شہریوں کی حفاظت کریں گے. یہ تمام چیزیں ہیں، کلیئرلی مینشن ہے. اگر اسرائیل اپنی اس سرگرمی سے باز نہیں آتا ہے، جو کہ ابھی بھی سیز فائر کے دوران وہ کر رہا ہے، تو پھر اس وقت میں یہ فورس کیا اسرائیل کو روکیں گے یا پھر یہ فلسطینی یا غزہ کے اس میں جائیں گے؟ اس کا کوئی ایک پراپر جو ایجنڈا ہے نا وہ ابھی تک کلیئر نہیں. اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہے نہیں. مسلم ممالک تو ویسے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پیس کیپنگ جب فورسز وہاں پہ جائیں گی. ہاں مسلم ممالک بھی اب دیکھیں جو 8 ممالک تھے انہوں نے تو پہلے جو ایجنڈا ان کو کیا گیا تھا وہ بعد میں وہ بھی کچھ اور نکل آیا تھا. تو یہ چیز جو ہے ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آفتاب جہاں آپ نے وقت دیا. ویورز ہم نے بڑی تفصیلی طور پر جو ہے وہ خطے کے حوالے سے بات کی، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے دونوں ممالک کے درمیان کی. اس کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے خاص طور پر کیونکہ جنگ بندی کے بعد جو ہے وہ پیس کیپنگ مشن جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. اس کے اوپر یہ آفتاب جہان کا جو تبصرہ تھا وہ آپ نے سنا. کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا آپ کو یہ خصوصی ولاگ کیسا لگا. اللہ نگہبان.